أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سابقہ کلاس میں ہم نے لام کے قاعدے اور ان کی مثال کو سیکھا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کلاس کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ادغام کے بارے میں، اور آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ ادغام کسے کہتے ہیں اور ادغام کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی کلاسز اور اپڈیٹس جو ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں مل جانا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم ہونا، اسی کا نام ادغام ہے۔ اور نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ادغام نون ساکن اور تنوین کا ہے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ قرآن مجید کے اندر ادغام کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا قاعدہ ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں، وہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم جاننے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ میں یہاں پر ادغام کا قاعدہ لکھ کر بتاتی ہوں، آپ اپنی اسکرین پر اسے غور سے دیکھیے اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو ماں مثال کی اس کو سمجھاتی ہوں۔ تو قاعدہ یہاں پر میں نے یہ لکھا، آپ اپنی اسکرین پر غور کریں۔ ہم نے لکھا اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، اور تشدید ہونے کی وجہ سے زیادہ زور اگلے والے حرف پر دیا جائے گا اور اس کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اب میں آسانی سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور تشدید ہونے کی وجہ سے زیادہ زور جو ہے وہ اگلے والے حرف پر دیا جاتا ہے اور اس کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جس کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ تک کی ہونی چاہیے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم وہ ادغام کے حروف کو جانیں گے جو نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آپ اسے اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں اور اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتی ہوں۔ تو اب ہم جانیں گے ادغام کے حروف کون سے ہیں۔ آپ یہاں اپنی اسکرین پر غور کریں۔ تو یہاں پر ہم نے لکھا یا، را، میم، لام، واو، نون۔ آسانی سے ہم اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ ان کو ہم یرملون کہتے ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو ہم اگر ملا کر پڑھیں گے تو یرملون ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے، دیکھیے نوٹ کریں، ان کو ہم یرملون پڑھتے ہیں۔ آپ ان حروف پر غور کریں، میں نے یہاں پر حروف ادغام جو لکھے ہیں، اب ہم جانیں گے ان میں وہ حروف کون سے ہیں جو غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور وہ کون سے حروف ہیں جو بغیر غنہ کے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلے میں وہ حروف جو غنہ یعنی جن پر غنہ ہوتا ہے وہ حروف پہلے لکھ لیتی ہوں، پھر ان کی مثالوں کو سمجھتے ہیں، پھر وہ حروف لکھوں گی جو بغیر غنہ کے پڑھے جائیں گے اور پھر ان کی مثالوں کو سمجھیں گے۔ اب آپ ان حروف پر غور کریں جو آپ کی اسکرین پر ہیں۔ ہم نے لکھا یا، نون، میم، واو، یعنی ینمو، یعنی ہم نے 4 وہ حروف لکھے جن پر غنہ ہوتا ہے، یعنی جن کو ہم غنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ادغام کے 6 حروف ہیں، حروف یرملون، جو کہ 6 ہیں، لیکن ان میں سے 4 ایسے ہیں جو کہ غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور 2 ایسے ہیں جو بغیر غنہ کے ادا ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم ان کی مثالوں کو یہاں پر سمجھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم یا کی مثال کو لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔
تو اس مثال کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 42 میں. تو یہاں آپ اپنی اسکرین پر غور سے دیکھیے، مَن یکلؤکم باللیل، مَن یکلؤکم باللیل. تو اب آپ غور کریں، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا قاعدہ کیا ہے. ہمارا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر ادغام ہوگا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں مل جائے گا اور تشدید ہونے کی صورت میں زور اگلے والے حرف پر دیا جائے گا اور اس کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جس غنہ کی مقدار 2 سے 3 حرکت کی ہوگی. تو یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب یا، میم، نون، واو جو کہ غنہ والے ہیں، جن کو ہم غنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اگر ان کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو ہمیں ان پر ادغام کرنا ہوتا ہے. اور رہی لام اور را کی بات، ان کے اوپر اگر تشدید آ جائے گی تو ہم ان کو بھی ادغام کریں گے، لیکن ادغام کامل کریں گے، یعنی بغیر غنہ کے ان کو ادا کریں گے. وہاں پر ادغام تو ہوگا لیکن غنہ کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ادغام کامل کے ساتھ ہوگا. اب ہم یہاں یا کی مثال کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہاں پر غور کریں، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. یہ یا حروف ادغام میں سے ایک حرف ہے اور یہاں پر یا پر تشدید بھی ہے. اور ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر ادغام ہوگا اور تشدید ہونے کی وجہ سے زور اگلے والے حرف پر دیا جائے گا. تو اب آپ یہاں پر دیکھیں، نون ساکن کے بعد یا آیا، اس کے اوپر تشدید ہے، تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مَن یکلؤکم باللیل، مَن یکلؤکم، مَن یکلؤکم، مَن یکلؤکم. ہم اس میم کو یا کے ساتھ ملا رہے ہیں اور ہم اس پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نون کو ہم اس کے اندر بند کر رہے ہیں، یعنی مدغم کر رہے ہیں. نون اس کے اندر پورا مل جاتا ہے، ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں مل جانا. تو نون دیکھیے یہاں پر مل جاتا ہے، کیسے؟ ہم پڑھتے ہیں مَن یکلؤکم، مَن یکلؤکم. ہم میم اور یا کی آواز کو ملاتے ہیں اور نون کو جو ہے اس کے اندر مدغم کرتے ہیں. مَن یکلؤکم، مَن یکلؤکم. تو اب ہم چلتے ہیں تنوین کی مثال کی طرف جو ہمیں ملتی ہے سورۃ رعد آیت نمبر 23 کے اندر. تو آپ اپنی سکرین پر دیکھیے، یہاں پر ہم نے لکھا عدنی یدخلونہا، عدنی، نی یدخلونہا، نی یدخلونہا، عدنی یدخلونہا. تو ہمارا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا ہے. تو ہم نے پہلے نون ساکن کی بات کی اور اب نیچے تنوین کی بات کریں گے کہ یہاں پر نون کے نیچے تنوین ہے. تو تنوین کے بعد یا آیا، یا جو ہے یہ حروف ادغام میں سے ایک حرف ہے اور اس یا کے اوپر تشدید بھی ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، یعنی اس تنوین کو ہم کیا کریں گے؟ ملائیں گے، یعنی مدغم کریں گے. کیسے؟ عدنی یدخلونہا، عدنی، نی یدخلونہا. ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تنوین کو یا میں مدغم کر رہے ہیں. عدنی یدخلونہا. یہاں پر ہم یا کی آواز نکال رہے ہیں. عدنی یدخلونہا، عدنی یدخلونہا، نی یدخلونہا. اب ہم چلتے ہیں میم کی مثال کی طرف. تو اب ہم جو مثال لیتے ہیں وہ ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 14 کے اندر. الم نکم معکم. یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے. اگر نون ساکن و تنوین کے بعد یا، نون، میم، واو آ جائے تو ادغام ہوگا اور تشدید ہونے کی صورت میں زیادہ زور جو ہے اگلے والے حرف پر دیا جائے گا. تو یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو زیادہ زور میم پر دیا جائے گا. تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ نکم معکم،
نکم معکم. نون ساکن کو ہم بالکل ہی ادا نہیں کر رہے، یعنی نون کہاں جاتا ہے؟ نون اس میم کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ مدغم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر مل جاتا ہے. اسی کا نام ادغام ہے. کیسے؟ نکم معکم، نکم معکم. اگر آپ دھیان دیں یہ کاف جو ہے اس میم کے اندر ہم ملا کر پڑھتے ہیں. کیسے؟ نکم، نکم، کم، نکم معکم. یہ نون ساکن اب کہاں جاتا ہے؟ وہ اس میم کے اندر جذب ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نکم معکم. نون ساکن کے بعد میم مشدد قرآن میں ہر جگہ آتا ہے. اگر آپ قرآن میں کسی بھی جگہ نون مشدد کے بعد میم کو دیکھو گے تو کسی بھی جگہ نون ساکن میم مشدد کے ساتھ ہی آئے گا. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ نکم معکم، نکم معکم عن ملت ابراہیم، عن ملت ابراہیم. یہاں پر دیکھیے ہم عین اور میم کو ملا رہے ہیں اور نون کہاں جاتا ہے؟ وہ اس میم کے اندر جذب ہو جاتا ہے. اسی کا نام ادغام ہے. اب ہم چلتے ہیں تنوین کی مثال کی طرف جو ہمیں ملتی ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کے اندر. تو یہاں آپ دیکھیے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ تنوین کے بعد میم آیا اور میم پر تشدید ہے. تو ہم تم من اللہ، تم من اللہ یعنی تا کو میم میں مدغم کر دیں گے. پھر سے اس آیت کو میرے ساتھ پڑھیے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اب چلتے ہیں نون کی مثال کی طرف، اس کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ الجن آیت نمبر 2 کے اندر. تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد نون مشدد آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیسے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، وَلَن نُشْرِكَ، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا. اب آپ یہاں پر دھیان دیں، یہاں پر جو نون ساکن ہے یہ ایک نون ہے اور نون مشدد جو ہے یہ دو نون ہے، کیونکہ مشدد جو ہوتا ہے وہ 2 کے برابر ہوتا ہے، یعنی تشدید 2 کے برابر ہوتی ہے. تو اس نون کے اندر کتنے نون ہیں؟ 2 نون ہیں. تو یہ نون ساکن اور یہ 2 نون کتنے ہوئے؟ 3 نون. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم صرف 2 نون ہی پڑھتے ہیں. کیسے؟ حمزہ زبر نون ساکن ان ہو گیا نا 1 نون، نون زبر الف نا ہو گئے نا 2 نون، لیکن یہاں پر تو 3 نون ہیں. تو یہ نون ساکن کہاں جاتا ہے؟ یہ نون ساکن اس نون مشدد کے اندر مدغم ہو جاتا ہے. تو اسی کا نام ادغام ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، وَلَن نُشْرِكَ. تو ایسے ہی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں واؤ کی مثال کی طرف. اب ہمیں جو واؤ کی مثال ملتی ہے وہ ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 37 میں. من وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اب آپ اس آیت کو اپنی سکرین پر غور سے دیکھیے. من وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. یہاں پر غور کریں، نون ساکن ہے اور اس کے بعد واو تشدید کے ساتھ ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام گنہ کے ساتھ ہوگا. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. ہم من پڑھ رہے ہیں، ہم اس میم کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں اور نون ساکن اس تشدید کے اندر مل جاتا ہے، یعنی مدغم ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ من وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اور اگر ہم دوسری جگہ دیکھیں تو بشیر ونذیر، بشیر بشیر ونذیر. تو یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ بشیر ونذیر،
و نذیر. ہم اس تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر واو کو ہم ادغام کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بشیر و نذیر. 2 سے 3 حرکت تک گنا کرنا ہے. ولا واق. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو یہ تھے 4 حروف جو غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں ان حروف کی طرف جو بغیر غنہ کے ادا ہوتے ہیں. میں لام اور را کی بات کر رہی ہوں کہ جو بغیر غنہ کے ادا ہوتے ہیں. اب میں ان کی مثالوں کو یہاں پر لکھ لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھاتی ہوں. تو یہاں سب سے پہلے میں لام کی مثال کو لے لیتی ہوں. اس کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ العلق آیت نمبر 15. تو یہاں پر آپ اپنی اسکرین کو غور سے دیکھیے. ہم نے لکھا کلا لئن لم ینتہی. یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد لام مشدد آیا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، لیکن بغیر غنہ کے ہوگا، یعنی ادغام کامل ہوگا. نون ساکن کے بعد اگر لام آ جائے تو یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں سیدھا یہاں پر پڑھنا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو جو ہم نے 4 حروف یا نون میم واو پڑھے، وہ اگر نون ساکن و تنوین کے بعد آتے تو ہمیں وہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر لام جو ہے اس کو ہم بغیر غنہ کے ادا کریں گے. اگر یہاں پر قالب تو ہم اس کو ایسے پڑھتے قالب قالب. تو ہم یہاں پر یا کو کھینچتے، یعنی 2 سے 3 حرکت تک کا اس میں غنہ کرتے، مگر ہم نے یہاں پر نہیں کھینچنا. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ لئن لم ینتہی. تو ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے. ہم ادھر لم نہیں پڑھ سکتے، ہم لام کو نہیں کھینچ سکتے. لام اور را کو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ادغام بغیر غنہ کے ادا ہوگا، یعنی ادغام کامل ہوگا. کیسے؟ لئن لم ینتہی لئن لم ینتہی. حمزہ اور لام کو ملائیں گے، نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہاں پر ادغام کرنا ہے، لیکن بغیر غنہ کے کرنا ہے. یعنی ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں مل جانا. تو ہم اس حمزہ کو لام سے ملائیں گے. کیسے؟ لئن لم ینتہی لئن لم ینتہی. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں آخری مثال کی طرف جو ہے را کی مثال. اس کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ سبا آیت نمبر 15 کے اندر. اس آیت کو غور سے دیکھیے. من رزق ربکم واشکروا لہ. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من رزق ربکم واشکروا لہ. من رزق ربکم واشکروا لہ. تو ہم نے اس کو یہاں پر کھینچنا نہیں، بلکہ سیدھا ہم نے اس کو پڑھنا ہے من رزق ربکم واشکروا لہ. اور اس کے بعد دیکھیے من رسول کریم اگر ہم اس کو کھینچیں گے تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ من رسول کریم. مگر ہمیں ایسا نہیں پڑھنا، ہمیں سیدھا ایسے پڑھنا ہے من رسول کریم. تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے ادغام کا قاعدہ اور ان کی مثالوں کو خوب اچھے طریقے سے سمجھا. آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لازماً شیئر کیا کریں اپنی فیملی، احباب اور دوستوں میں، تاکہ وہ بھی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ پائیں، اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں. تو چلیے ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں. اور ٹک ٹاک پر دیکھنے والے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں. جزاکم اللہ.